امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے لیس العلم بکثرت الروایت انما هو نور یضاعه اللہ فی القلب. علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے، بلکہ علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل کے اندر پیدا فرماتے ہیں. آج کل ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جس قدر کسی شخص کا مطالعہ وسیع ہوگا، جس قدر روایات اس کے نظروں کے سامنے زیادہ ہوں گی، اسی قدر وہ بڑا عالم ہے. اس کی تردید ہے اس میں مقولے میں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج بھی ان کو احادیث بہت یاد ہیں، قرآن بھی یاد ہے، مگر وہ ایمان نہیں لائے اس پہ. اس علم سے ان کو کیا فائدہ پہنچا؟ ایک یہودی نے کتاب لکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فقہ پر، اور اس میں روایات احادیث کی جمع کی، حوالے کے ساتھ جمع کی ہے. دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن سوال ایک جی کے اندر کھٹکتا ہے کہ اس یہودی کو عبداللہ ابن مسعود کے فقہ سے کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے، کیوں لکھ رہا ہے وہ؟ روایات صحیح بھی ہیں، اس میں حوالے کے ساتھ ہیں، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بہت دیانتدار آدمی ہے، بہت صحیح کتاب لکھی ہے. مثلا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک مقولہ ایک صحابی کا کہ یہ اور ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں اس کثرت سے آتے جاتے تھے کہ ہم ان کو اہل بیت میں سے سمجھتے تھے. حضور نے ان کے لیے فرمایا کہ جب دروازہ پر پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو تم کو میرے پاس اندر آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، بلا اجازت چلے آؤ. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کام کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم صبح اٹھو، آ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کے پاس، ان کو دیکھتے رہو. جس طرح وہ وضو کرتے ہیں سمجھ لو کہ حضور اس طرح وضو کرتے تھے. جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قیام، قرات، رکوع، سجود کرتے ہیں، سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کرتے ہیں. جس طرح وہ بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو جب مسئلہ بتاتے ہیں، سمجھ لو کہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. کل چیزیں وہ اپنا لی جو حضور کی طبیعت ثانیہ تھیں، وہ انہوں نے بھی اختیار فرما لیا. یہ سب چیزیں تعریف کے لکھ رہا ہے وہ یہودی. نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسئلے سے عبداللہ ابن مسعود راضی اس سے میں راضی. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے تو زبردست سند ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا بتایا مسئلہ صحیح اور معتبر ہے. یہ سارے لکھنے کے بعد ایک چیز لکھتا ہے وہ یہودی اپنی کتاب میں، یہ سارے فضائل ان کے ایسے ایسے موجود، مگر حدیثیں گھڑتے خوب تھے. صرف اس فقرے کے واسطے اس نے ساری کتاب لکھی ہے کہ پڑھنے والے اس کی اچھی اچھی چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، سمجھیں گے کہ صحیح باتیں لکھی ہے، حوالے کے ساتھ لکھی، صحیح ہیں، ساری صحیح ہیں. بس یہ فقرہ ہے، گھڑتے خوب تھے، یعنی ان کی بیان کردہ روایات موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی ہے. اس کا مقصد اس سے حاصل ہے. تو اتنی کثیر روایات اس کے پاس موجود، اس کے باوجود اس کو عالم کہنا غلط ہے، وہ عالم نہیں. حدیث کی خدمت بھی بہت سو نے کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. ایک شخص کے پاس روایات بہت ہیں مگر وہ عمل نہیں کرتا، مسائل سے واقف نہیں ہے، اس کا ایمان اور یقین ان پر نہیں ہے. یہ علم تو اس کے لیے وبال جان ہے، وبال جان ہے یہ علم اس کے واسطے. حضرت مانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب عالم تھے؟ میں نے جواب دیا عالم تھے نہیں بلکہ عالم ہیں. عالم ہیں کہا کہ وہ عالم گر ہیں، عالم گر ہیں. حالانکہ باضابطہ مدرسے میں داخل ہو کر پورا نصاب نہیں پڑھا حضرت حاجی صاحب نے، 1/4 مشکات پڑھی، جس طرح سے بھی پڑھی،
باقی کتابیں نہیں پڑھی. ایک مرتبہ اپنے مسجد میں بیٹھے اور فرمایا کہ ہر چیز کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک لا بشرط شے، ایک بشرط لا شے، ایک بشرط شے. کسی نے پوچھا حضرت یہ منطق کے الفاظ آپ نے کہاں سے سن لیے؟ فرمایا جس طرح معانی کا القاء ہوتا ہے قلوب میں، الفاظ کا بھی القاء ہوتا ہے. حضرت نانوتوی نے سمجھایا اور فرمایا کہ میں حاجی صاحب کا معتقد ان کے علم ہی کی وجہ سے ہوا، حالانکہ باقاعدہ علماء میں ان کا شمار نہیں ہے. ہاں علماء کے شیخ تھے، شیخ العلماء تھے، خود عالم نہیں تھے. جس کو آج کل اصطلاح میں عالم کہا جاتا ہے وہ بات نہیں تھی، مگر تھے. فرمایا دیکھو ایک وہ شخص ہے جس کی نظر کمزور ہے، وہ ساری دنیا میں پھرا، بے شمار آدمیوں کو دیکھا، بے شمار درختوں کو دیکھا، جانوروں کو دیکھا، مکانات کو دیکھا، مگر نگاہ کمزور ہونے کی وجہ سے جس کو دیکھا نامکمل دیکھا. ایک وہ شخص ہے کہ جس نے سفر تو زیادہ نہیں کیا، چیزیں تو زیادہ نہیں دیکھی، مگر جس چیز کو دیکھا اس کی تہ تک پہنچ گیا. تم بتاؤ بصیر کسے کہیں گے؟ بس یہی بات ہے. حضرت حاجی صاحب نے مطالعہ زیادہ نہیں کیا، لیکن جس چیز کو دیکھا خوب سمجھ کر دیکھا. حضرت نانوتوی نے پوچھا حضرت حاجی صاحب سے کہ میں ملازمت چھوڑ دوں کیا؟ بظاہر توکل کے خلاف ہے. بہت مختصر جواب دیا حاجی صاحب نے کہ جب پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے تب چھوڑ دینا. پوچھنا دلیل ہے تردد کی، تذبذب کی. تردد و تذبذب دلیل ہے عدم اعتماد کی. جس چیز پر پورا اعتماد ہوتا ہے اس میں کوئی تذبذب نہیں ہوتا، اس میں سوال نہیں کیا جاتا. سوال کیا جاتا ہے ایسی چیز میں جس میں تذبذب ہو. بہت بڑا باب کھول دیا اسے ایک جواب میں. یہی حالت ہے نکابر کا، بڑا باب کھول دیتے تھے کہ ایک مسئلے پر. تو یہ علم، اس کی روایات، سندات غیر مسلموں کے پاس بھی موجود ہیں، مگر کیا ان کو عالم کہا جائے گا؟ ہندوستان میں ایک آریہ تھا رام چندر، بڑا مناظر تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا اور بہت صحیح پڑھتا تھا، حروف کو پورے مخارج سے ادا کرتا تھا غیر مسلم ہونے کے باوجود. اگر کوئی شخص اس کی صورت نہ دیکھے، صرف آواز سنے تو اس کو یقین کرنا دشوار ہوتا کہ کوئی غیر مسلم پڑھ رہا ہے، بلکہ معلوم ہوتا بہت بڑا اچھا قاری پڑھ رہا ہے. لیکن کیا اس کو حافظ کہیں گے، قاری کہیں گے، عالم کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. قرآن پاک کا اس نے مطالعہ کیا اور مناظرہ کرتا تھا، مناظرے میں استدلال میں پیش کیا کرتا تھا آیات کو. معمول چھوٹے موٹے مولوی کے بس کا نہیں تھا، وہ بڑا زبردست مناظر تھا، مگر عالم نہیں تھا. عالم اسے نہیں کہتے. عالم وہ ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے نور پیدا فرمایا، جو حق اور باطل کو پہچانتا ہے، راجع اور مرجو کو اس نور کے ذریعے سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات راجع ہے، یہ مرجو ہے. حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا علم کے متعلق کہ آپ کے علم کی کیا شان ہے؟ میں کچھ نہیں، نماز کے مسائل میں کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. مختصر سی بات، نماز کے مسائل میں کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، ہر مسئلہ واضح ہے. مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حنفیہ کی ہر جزی مجھ پر آفتاب کی طرح سے روشن ہے. مسئلہ کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا معارض کیا ہے، معارض کا جواب کیا ہے، وہ سب سامنے ہے. تو دل کی گہرائی میں ایک نور پیدا ہو جانا جس سے آدمی حق اور باطل کے درمیان فرق کر لے، راجع اور مرجو کو دیکھ لے، اور جو منشأ علم ہے وہ سمجھ میں آ جائے، وہاں تک پہنچ جائے. یہ ہے علم. مولانا خلیل احمد صاحب نے دریافت کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قرآن پاک میں ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ. مشرکین کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لیا، سبحانہ، حالانکہ وہ تو پاک ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتخذ اللہ ولدا، یہ تو مقولہ ہے قالو کا، اور سبحانہ یہ تردید ہے اس کی، حق تعالیٰ کا مقولہ ہے۔ بظاہر یہاں وقف نہیں ہے، وقف لازم ہونا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ کا مقولہ مخلوط نہ ہو جائے مشرکین کے مقولے کے ساتھ ساتھ، مگر قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے وقف کہیں، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ تو حضرت گنگوئی نے جواب میں رحمت فرمایا کہ یہ مشرکین کا ایسا مقولہ ہے کہ اس کی تردید بلا وقف لازم ہے، اس کی تردید بلا وقف لازم، آپ کہتے ہیں وقف لازم ہونا چاہیے، اس کی تردید بلا وقف لازم ہے۔ جیسے ان کی زبان سے نکلا اتخذ اللہ ولدا، فوراً تردید کیا، بلا کٹ کے فوراً تردید کیا، وہ پاک ہے، بات واضح ہو گئی۔ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت اٹھے، ایک آیت میں اشکال پیدا ہوا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اشکال پیدا ہوا کہ ہم جو پڑھاتے ہیں طلبا کو، اتنے سارے کے سارے پڑھ کر جاتے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں اوروں کو، کیا اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا؟ جو ہم نے صحیح کی صرف اس کا ثواب ملے گا؟ کسی کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ اسی وقت چل دیے گنگو کے لیے دیوبند سے اخیر شب تہجد کے وقت، پیدل کا راستہ تھا، گنگو پہنچے، حضرت گنگو رحمۃ اللہ نے فرمایا اس وقت یہاں کیسے؟ مطلب کہ یہ شبہ پیدا ہو گیا، طبیعت بے چین ہو گئی، خیال پیدا ہوا کہ اگر موت آ گئی تو ایک آیت میں شبہ لے کر حق تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گا۔ حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اور میری طبیعت میں ریب پیدا ہو رہا ہے، ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ یہ فکر طبیعت پہ غالب تھی، جس کی وجہ سے حضرت گنگوئی نے بہت مختصر جواب دیا، سعی ایمانی مراد ہے، لیس للانسان الا ما سعی، جس نے اپنے ایمان کے لیے سعی کی، یعنی جو شخص خود ایمان لایا وہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے، اس کا باپ ایمان لائے وہ ذریعہ نجات نہیں، بیٹا ایمان لائے وہ ذریعہ نجات نہیں، سعی عام نہیں ہے بلکہ سعی سے مراد سعی ایمانی۔ پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ اصل مقصود علم نہیں بلکہ علم کے جو ثمرات اور نتائج ہیں، عمل ہے، وہ مقصود ہے۔ ایک شخص وضو کے فرائض جانتا ہے، اس کو علم ہے، لیکن وضو نہیں کر پاتا، کیا فائدہ ہوا اس کے جاننے سے؟ ایک شخص جانتا ہے، کتاب میں اس نے پڑھا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، مگر ایک رکعت نہیں پڑھ سکتا، وہ جانتے ہی نہیں، تو اس علم سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ علم سے مقصود جو چیز اس کے اوپر مرتب ہونے والی وہ ہے۔ اہل علم حضرات کتابیں پڑھتے ہیں، صرف، نحو، معنی، بیان، بدیع، ادب، منطق، فلسفہ، حدیث، فقہ، تفسیر، اصول، سب چیزیں پڑھتے ہیں، لیکن ہر علم کی کوئی غایت ہوتی ہے، وہ غایت مد نظر رہنی چاہیے، وہ غایت اگر اس کے اوپر مرتب ہوتی ہے تو وہ پڑھنا کارآمد ہے، وہ غایت اگر مرتب نہیں ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا کارآمد نہیں ہے، پڑھنا بیکار۔ حدیث میں ہے کہ بعض قاری پڑھتا ہے والقرآن یلعنہ، اور قرآن سے لعنت کرتا ہے۔ پڑھا جاتا ہے قرآن کائے کے لیے؟ حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری توجہ سے اس کو سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں اس طرف، خوش ہوتے ہیں۔ ملائکہ ادھر ادھر جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی کو پڑھتا ہوا دیکھتے تو بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، دیکھو، آئے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں ملائکہ کہ تمہاری غذا یہاں ہے۔ ملائکہ ترستے ہیں کہ کہیں سے قرآن پاک سننے کو مل جائے، پڑھنا تو کہاں، سننے کو مل جائے، تو قرآن پاک سننے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں، اللہ تعالیٰ دھیان دیتے ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جتنی چیزیں ہیں شجر حجر سب کے سب سننے والے سب اس کے گواہ ہو جاتے ہیں، مگر بعض قرآن پڑھنے والا ایسا ہے کہ قرآن اس کو لعنت کرتا ہے، قرآن حلق کے اندر نہیں اترتا، لا یجاوز حناجرہم۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نص قرآن کا پڑھنا
مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر جو اجر و ثواب مرتب ہونے والا ہے، جو فائدے مرتب ہونے والے، ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اگر ہوں گے تو ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اس واسطے مطالعہ ہو، تدریس ہو، تذکیر ہو، تصنیف ہو، ان سب چیزوں میں اصل مقصود رضا حق تعالی ہے. حق تعالی کی رضا اگر حاصل ہوتی ہے تو تصنیف تعلیم بھی صحیح قبول، تذکیر بھی، واعظ بھی قابل قبول. اور اگر حق تعالی کی رضا اس کے اوپر مرتب نہ ہو تو پھر کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عالم ہوگا، اس کی آنت پیٹ سے نکل پڑے گی، جس طرح سے چکی کا گدھا گھومتا ہے اس طرح سے اس کو لیے لیے گھومے گا. دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ہم تو تمہارے بتانے کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہے گا ہاں میں نے بتایا تم کو، تم نے اس پہ عمل کیا، تم تو جنت میں چلے گئے، میں صرف بتاتا تھا، خود عمل نہیں کرتا، تو اس کے بدلے میں جہنم میں جائے. یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو واعظ کہتا ہے ممبر پر بیٹھ کر مگر خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، آگ کی قینچی سے اس کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. تو علم بھی ہے، واعظ بھی ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ مقصود اس کے اوپر مرتب نہیں ہوتا تو یہ وبال جان بنتا ہے. اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اس علم سے پناہ مانگی کہ جس سے نفع نہ پہنچے، اور جس علم سے نفع پہنچا ہے اس کی دعا کی گئی، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا. اس لیے اہل علم حضرات کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے نفس کا جائزہ لینے کی کہ ہماری نیت کیا ہے. اسی واسطے احادیث میں سب سے پہلے حدیث انما الاعمال بالنیات آتی ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیا جائے، تو پھر اعلیٰ درجے کی بات ہے. علم بھی نافع ہے، عمل بھی نافع ہے، نیت اگر صحیح نہیں ہے، حق تعالیٰ کی رضا اس کے پر مرتب نہیں ہے، تو اتنے روز تک مدارس میں پڑھا، اتنے روز تک واعظ کہا، دنیا بھر میں مارے پھرے، لیکن جب حق تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہے، رضا اس کے پر مرتب نہیں ہوتی، تو ساری کی ساری کوشش بیکار ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اس کا مصداق بن جاتے ہیں. علم اگر تھوڑا ہو لیکن اس کے اوپر عمل مرتب ہوتا ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، حق تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو، وہ علم تھوڑا سا بھی بہت زیادہ نافع ہے. اور اگر بہت علم ہے لیکن مقصود اس سے مجارات ہے، کسی سے لڑنا جھگڑنا، مناظرہ مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا، اپنی بڑائی دوسروں کو دکھلانا، نہایت خطرناک چیز ہے. ورنہ جو علم ہے، علم چاہتا ہے تواضع کو، مزاج کے اندر تواضع ہونی چاہیے. آدمی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھے، عاجز سمجھے. اپنے پاس اگر علم ہے تو اس کے اندر غرور میں مبتلا نہ ہو، سوچے کہ شیطان کے پاس بھی تو علم تھا، اور شیطان کے پاس ایسا علم تھا کہ نص قطعی کا معارضہ کیا اس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے کیسے سجدے کا حکم دے رہے ہو؟ میں تو اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نار سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. ایسی چرب زبانی کرتا ہے خدا کے سامنے. شیطان کے پاس اتنا علم تھا، لیکن اس شیطان کے گلے میں لعنت کا طوق ایسا پڑا ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس کے نجات کی کوئی شکل نہیں ہے. اس لیے میرے پاس اگر علم ہے، اس علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور کرنا نہایت خطرناک چیز ہے. اور اس علم پر اعتماد بھی کیا ہے، ایک مرض دماغ کو لاحق ہو جائے، نسیان کا، بھول کا، سارا علم بھول گیا، رکھا رہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا. اور اگر غرور ہے طبیعت میں مالداری کا، روپے پیسے کا، کہ میرے پاس گڈیاں کی گڈیاں رکھی نوٹوں کی، ایک دیمک کا کیڑا اس پر مسلط ہو جائے تو سارے نوٹ کو کھا جائے، سارا اطمینان ختم ہو جائے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ان کے اوپر اعتماد ہے، وہ قابل اعتماد چیز تھوڑی، ایک زلزلہ آ جائے بلڈنگ زمین کے اندر پہنچ جائے، ختم ہو جائے. غرض یہ کہ دنیا جو جس چیز کو سامان راحت کہا جا رہا ہے، یہی سامان راحت سامان مصیبت بن جاتا ہے، اور تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک وکیل صاحب تھے، ان کی داڑھی اتنی بڑی تھی، جب بیٹھتے تھے رانوں سے لگتی تھی ان کی داڑھی.
اور انگریزی لباس استعمال کرتے تھے، ترکی ٹوپی استعمال کرتے تھے، سفید داڑھی، جمعے کی نماز مدرسے مظاہروں میں آ کر پڑھا کرتے تھے اور بڑے قابل شخص تھے۔ جب وہ حج کو گئے تو وہاں ان کو پکڑ لیا پولیس نے کہ تم یہودی ہو۔ نے کہا میں یہودی نہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کلمہ سناؤ۔ کہ تم مجھ سے کلمہ سنتے، کلمہ تو ہمارے یہاں کے ہندو بھی جانتے ہیں، مجھ سے بحث کرو آمین بالجہر پر، رفع یدین پر، میں سند کے ساتھ روایات سناؤں گا تمہیں۔ بڑے قابل آدمی تھے، عربی، فارسی، جرمنی، فرانسیسی مختلف زبانیں جانتے تھے۔ اور کیمبرج جو یونیورسٹی انگلینڈ میں، اس کے سرپرست تھے۔ جس زمانے میں ان کی موٹر وہاں کو نکلتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے کیمبرج کے بچوں کا باپ آ رہا ہے، راستہ چھوڑو، راستہ چھوڑو۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں کو ولایت بھیج کر بیرسٹری پاس کرایا اور پھر اپنا وکالت کا پیشہ ختم کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں رہی، میرے بیٹے کمانے والے ہو گئے۔ بڑا ناز تھا بیٹوں پر، ایک 6 مہینے بعد مر گیا، ایک 2 برس بعد مر گیا، رہ گئے خالی خالی، جس چیز پہ اعتماد تھا ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا۔ مگر ان کا تعلق اخیر میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ہو گیا تھا، بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت تعریف فرماتے تھے کہ ظاہر پڑا جنٹلمین جیسا ہے لیکن قلب بہت صاف ہے ان کا، اور بس اسم ذات کا ورد رات دن رہتا تھا ان کا۔ انتقال ہو گیا ان کا۔ خیر غرض یہ کہ جس چیز پہ اعتماد ہو، اولاد پہ اعتماد ہو تو اولاد کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ہی کیا اعتماد ہے کہ اولاد کہنے میں رہے گی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اولاد سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی انہیں لے جا کر کہیں جہنم میں ڈال دے، ہمیں تو نجات مل جائے گی ان سے، یہاں تک کہتے ہیں۔ لہذا اولاد سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں، روپے پیسے سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں، عزیز اور رشتہ داروں سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں، گاڑی سے، مکان سے، دکان سے راحت پہنچنا وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں، کوئی چیز اپنے قبضے میں نہیں۔ ہر چیز کی تاثیر حق تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ حق تعالیٰ چاہیں گے تو فائدہ پہنچے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں فائدہ پہنچے گا۔ لہذا اصل تعلق حق تعالیٰ سے ہونے کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ میں اگر اصل تعلق ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ کسی چیز کے ضائع ہونے سے صدمہ ہوگا کہ زندگی سے تنگ آ جائے۔ بیٹا اگر کہنا نہیں مانتا، نافرمان ہو کے جائے، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو گیا، بات ختم کر دے کہ اللہ کے قبضے میں، ہمارے قبضے میں تو ہے نہیں۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے استعداد بخشی، وہی چاہے تو سیدھے راستے پر لگے، نہ چاہے تو نہ لگے۔ ہر چیز میں بس افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ ہے اطمینان بخش چیز۔ جب یہ چیز قلب کے اندر پیدا ہو رہا ہے اور یہ راسخ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز اس کے لیے وبال نہیں بننے گی، بلکہ جو چیز وبال کی ہوگی اس سے خود کترا جائے گا، چھوڑ دے گا، اچھا ہو جائے گا۔ ایک شخص کو رشوت کے پیسے ملے، ہمارے یہاں کا واقعہ ہے، 5,000 10,000 کچھ ملے، وہ لے کے چلا، سرکاری ملازم، کان میں اس کے کسی نے کہہ دیا کہ CID کو چل گیا پتہ، وہ آپ کے پیچھے لگ لیا، بس پریشان، سارا اطمینان ختم۔ کوئی سامنے سے آتا ہوا دیکھیں تو اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ تو نہیں، یہ تو نہیں، یہ تو نہیں۔ سائیکل پہ سوار جا رہا، آخر کار تنگ آ کر اندیشہ یہ ہوا کہ راستہ نظر نہ آیا اسے، سائیکل پہ سے گرے گا، یہ کیفیت ہو گئی اس کی، اس پریشانی سے۔ نالا آیا، اس نالے میں پھینک دی تو جا کے اس کو سکون ہوا۔ جس چیز کو سامان راحت سمجھاتا وہ وبال جان بنی، جب وہ اپنے سے جدا ہو گئی تو راحت ملی، اس کے اپنے پاس رہتے رہتے راحت نہیں ملی۔ اور بھائی سارے اعمال کا یہی حال ہے۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آدمی جائے گا مرنے کے بعد، جتنے اعمال ہیں اس کے، وہ اعمال ایسی جیسے رشوت کا روپیہ، سب سے پہلے چیکنگ ہوگی ان کی قبر میں، اور جو لے کر جائے گا وہ کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کے میرے تیرے درمیان جدائی ہو جاتی۔ ان اعمال سے اسی طرح تنگ آئے گا۔ کسٹم پہ جس طرح سے حال ہوتا ہے حاجی حضرات کا، جو خلاف قانون بے ضابطہ مال لے کر آتے ہیں، بس نہ پوچھیے کیا ہوتا ہے، بہت برا حلیہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے نامہ اعمال کا حال ہے کہ مال ھذا الکتاب
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ وہاں پر حاضر رہے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ بھی جانتے ہیں، لیکن اس کا استحضار نہیں، اس استحضار کی ضرورت ہے اہل علم حضرات کو خاص طور پر۔ اس کا استحضار رہنے لگے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی سہولت رہے گی، علم بھی نافع ہوگا، عمل بھی صالح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب بھی حاصل ہوگا، اور مقصود اصلی رضا خداوندی ہے۔ اب اگر ایک شخص پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، تفسیر پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہے، مقصود رضا حق تعالیٰ ہے، روپیہ مقصود نہیں، تنخواہ مقصود نہیں، اور اپنی قابلیت کا اظہار مقصود نہیں، اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ان سب چیزوں سے بچ بچا کر صرف رضا حق تعالیٰ کے لیے پڑھاتا ہے تو بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پہلے زمانے میں طلبہ پڑھتے تھے، جب دورے تک پہنچتے تھے، دورے میں پہنچنے کے ساتھ ہی ان کو نسبت حاصل ہو جاتی تھی، بڑی کثرت سے ایسا ہوتا تھا۔ جس روز بخاری شریف شروع کرتے تھے، بڑی اکثریت طلبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتی تھی خواب میں، بہت فوائد ہوتے تھے، تنگی ترشی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، نہ یہ فکر تھی کہ ہمارا لباس بڑھیا ہونا چاہیے، ہمارا کھانا بڑھیا ہونا چاہیے، اس کے اندر گھی ہونا چاہیے، اس کے اندر بگار ہونا چاہیے، اس وقت چائے پئیں، اس وقت گدا ہو، تکیا ہو، غرض راحت کے جتنے سامان تھے ان سامانوں کی فکر نہیں رہتی تھی، فکر ہوتی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت فائدہ ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایک پھر جہاں پہنچ جاتا تھا ہزاروں کی کایا پلٹ ہو جاتی تھی اس کی برکت سے، مگر جیسے جیسے مادی چیزوں میں لگتے جا رہے ہیں اسی طرح سے اس کی برکات علم کی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب یہ حال ہے کہ اگر ایمان اور یقین کا موازنہ کیا جائے تو ایمان اور یقین بسا اوقات بہت سے غیر عالم آدمی جو سیدھے سادھے ہیں ان کا ایمان یقین زیادہ مضبوط ملے گا بنسبت اہل علم کے، اس واسطے کہ اس کے پاس سامان غرور نہیں، یہاں سامان غرور موجود ہے علم کے پاس، یہ کسی کو نظر میں نہیں لاتے، بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اور جو بیچارے سیدھے سادے آدمی ہیں، ایک گاؤں کا آدمی آیا بہت بوڑھا، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، کچھ دیر بیٹھ گیا، باتیں کرتا رہا، مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا، اسے تو معلوم نہیں مجھ سے کچھ فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، باقی مجھے اس سے بہت فائدہ پہنچا تھا، گاؤں کا بے علم تھا، وہ ہر بات پہ کہتا تھا کہ دیکھو جی اللہ کا حکم ہوگا جی بات یوں ہوئی، ورنہ تو کیسے ہو سکتی تھی، ہر بات پہ کہتا۔ میں کتنا استحضار ہے اس شخص کو کہ بغیر حکم خداوندی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے قصہ سنایا کہ ایک شکاری تھا، اور شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑا، جال میں پھانس لایا، جب اپنے یہاں لے آیا تو اس ہرنی کو اللہ نے زبان دی۔ ہرنی نے شکاری سے کہا کہ بھائی شکاری دیکھے اللہ کا حکم ہوگا جو تو نے مجھے پکڑا، اس کا حکم نہ ہوتا تو تیری کیا مجال تھی جو مجھے پکڑ لیتا۔ تو جس اللہ نے تجھے قدرت دی ہے کہ مجھے پکڑ لے، اسی اللہ نے مجھے 2 بچے بھی دیے ہیں، میرے پاس 2 بچے ہیں، جب تک وہ چھوٹے ہیں اس وقت تک ان کا دودھ پلانا میرے ذمے کیا، تو ابھی تو مجھے ذبح کر نہیں رہا، لہذا تو مجھے کھول دے، میں جاتی ہوں اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، اور جو ذمہ داری میری ہے میری حیات تک ہے، بس میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے آ جاؤں گی، جب ذبح کر دے گا تو میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ تو ہر بات پہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کا حکم ہوگا جو بات ہوئی، ورنہ تو کیسے ہو سکتی تھی، اتنا یقین، اتنا استحضار اس کا۔ اور بھی بعض آدمیوں کو دیکھا بہت استحضار، غرض خداوند تعالیٰ کے تصور و دھیان سے کبھی غافل نہ رہے، اور یہ سوچیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو اسباب ہیں یہ اسباب بھی ایسے ہیں کہ یہ لازم نہیں کہ اس اسباب پر نتیجہ یقیناً
تو ہو ہی جائے. کھیتی کرتے ہیں، رات دن دیکھتے ہیں، کھیتی کی غلہ تیار ہوا اور بڑی اسکیمیں بنا رکھی کہ اسی غلے کو بیچ کر لڑکی کی شادی کریں گے، اتنا اتنا جہیز دیں گے، لڑکے کی شادی کریں گے، اتنی بڑی بارات بلائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. وہاں کا معاملہ ہے، آگ لگ گئی غلے میں، سارا غلہ جل گیا، ساری اسکیمیں ختم ہو گئی. 4 سال مولانا صدیق صاحب کے ہتھورا میں بھی ایسا ہوا، غلہ تیار ہو گیا، آگ لگ گئی. بجلی کا کوئی تار ٹوٹ کر اس میں گرا جس سے سب جل کے ختم ہو گیا، ساری اسکیمیں رکھی رہ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس غلے سے نفع پہنچے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں نفع پہنچ سکتا. وہ چاہیں گے تو غلہ پیدا ہوگا، نہیں چاہیں گے تو غلہ پیدا نہیں ہوگا. غلہ پیدا ہونے کے بعد جب آدمی اس کو کھاتا ہے، حق تعالیٰ چاہیں گے تو اس سے صحت میں قوت میں اضافہ ہوگا، نہیں چاہیں گے تو پیٹ میں درد پیدا کرے گا، تکلیف پیدا کرے گا، نکالنا پڑے گا اس کو. جب تک نہیں نکالیں گے اس وقت تک سکون نہیں ہونے گا. لہذا ہر چیز کی جو تاثیر ہے وہ تاثیر حق تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. کسی چیز کے لیے کوئی چیز بھی لوازم ذاتیہ میں سے نہیں ہے. نار کے لیے احراق بڑے زور شور کے ساتھ منطقی فلسفی کہتے ہیں، نار کے لیے احراق کیا ہے؟ لازم ذاتی ہے. یہ غلط ہے، لازم ذاتی نہیں. اگر لازم ذاتی ہوتا تو نار ہر چیز کو جلا دیتی، راکھ کو بھی جلا دیتی، راکھ کو تو نہیں جلاتی. ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا اس نے، ساری نار تھی مگر نہیں جلایا، اس واسطے کہ نار کی جو خاصیت جس کے قبضے میں اس نے خاصیت سلب کر لی. قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. پانی ہے، پانی سے پیاس بجھتی ہے، یہ بھی اس کے لوازم ذاتیہ میں سے نہیں. استسقاء کی بیماری ہو جاتی ہے، پانی پیتا رہتا آدمی، نہیں بجھتی پیاس. ہر چیز میں یہی ہے. شیخ اشعری کا مسلک وہی ہے کہ کوئی چیز کسی چیز کے لوازم ذاتیہ میں سے نہیں. حق تعالیٰ نے تاثیرات کے واسطے یہ اسباب پیدا فرما رکھے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو اس کے اوپر یہ تاثیر مرتب ہوتی ہے، نہیں چاہتے تو نہیں مرتب ہوتی. فرعون کے اوپر تاثیر مرتب ہوئی کہ سمندر نے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام پہ مرتب نہیں ہوئی، ان کو غرق نہیں کیا، ان کے ساتھیوں کو غرق نہیں کیا. وہی سمندر تھا، اسی میں وہ گئے تھے، اسی سلامت نکل گئے. فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی. ہر چیز کی تاثیر یہی ہے. ہم لوگ مادی دنیا میں رہتے ہیں، مادہ پرستوں کے ساتھ رہتے ہیں، جس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں تاثیرات کے اتنے قائل ہیں کہ خدا کی قدرت کی طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں. وہی آثار ہمارے اندر بھی قریب قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری حالت ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، شیشے میں دودھ اس کے منہ میں دے رکھا ہے، وہ پی رہا ہے. اس کی بھوک ختم نہیں ہوئی کہ دودھ ختم ہو گیا، اور وہ پریشان ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر. ماں آتی ہے شیشے میں اور دودھ دیتی تو پھر پی لیتا. بچہ ابتداء سمجھتا ہے کہ میرا مربی یہ شیشی ہے، یہ ہے میرا رب، یہ میری تربیت کرنے والا، یہ میرا رازق، یہ مجھے روزی دیتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ شیشی خالی، کہ ہو اس کے اندر پیدا نہیں ہو تو اس کے اندر تو کہیں سے آتا ہے. ماں کسی پتیلی میں سے اس میں ڈالتی ہے، بچے نے دیکھ لیا پتیلی ہوتا ہے کہ اچھا اصل مرکز وہ ہے، دودھ کا مخزن وہ ہے، وہاں سے پیدا ہوتا ہے. تو رزاق کا ہوا شیشی نہیں بلکہ وہ پتیلی. اب وہ بڑا ہو گیا، کچھ چلنے پھرنے بھی لگا، جس جگہ پر پتیلی رکھی ہوتی ہے وہاں جا کے دیکھتا ہے، کسی وقت دیکھتا ہے تو پتیلی بھی خالی. ارے اس میں بھی نہیں پیدا ہوتا تو کہیں اور سے پیدا ہوتا ہے. تو آگے بڑھتا ہے تو معلوم آتا ہے کہ وہ دکان سے آتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، اس کے یہاں بالٹی بھری ہوئی رکھی بڑی دودھ کی. اچھا یہ ہے رزاق، یہاں سے رزق ملتا ہے. پھر کوئی وقت ایسا بھی آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بالٹی بھی خالی ہے. کیا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ دیکھتا ہے وہ گاؤں والا دودھ لاتا ہے، اس کے یہاں سے آتا ہے. حتیٰ کہ جا کے دیکھ بھی دے لیا کہ یہ گائے ہے، اس گائے کے تھنوں میں سے دودھ نکلتا ہے، کہ یہ ہے رزق کا مخزن، مرجع یہ ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گائے دودھ نہیں دیتی، وہاں بھی نہیں. یہ کیا بات ہے؟ گائے کو گھاس دیا جاتا ہے، کھلی دی جاتی ہے، بنورا دیا جاتا ہے، اچھا عمدہ دودھ دیتی ہے. معمولی گھاس دیا جاتا ہے تو معمولی دودھ دیتی ہے، کبھی وہ بھی نہیں دیتی، گوبر ہی نکلتا ہے. عورت کبھی نہ کبھی جا کر بڑے ہو کر خداوند تعالیٰ تک پہنچتا ہے.
کہ بنولا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، گھاس پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، پانی پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، گائے کے پیدا کرنے والا بھی وہی، روزی دینے والا بھی وہ سب، یہ سب پردے ہیں معمولی معمولی، ان کی حیثیت کچھ زیادہ اونچی نہیں ہے. تو ہم کہنے کو تو بڑے سمجھدار اور علماء اور عقلاء ہیں، لیکن ہمارا حال بالکل اس بچے جیسا ہے جو بچہ اس طرح سے دودھ کو دیکھتا ہے. یہی حال ہے ہر چیز کی تاثیر کا، کہ جو تاثیر بھی ہمارے سامنے جس طرح سے ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. اس واسطے ضرورت ہے یقین و ایمان کے پختہ کرنے کی، حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین ہو، اور یہ یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد وہیں جانا ہے. واقعہ مذکور ہے روایات میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، وہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک شخص بکریاں چرانے والا بھی تھا، اس سے کہا کہ آؤ بھائی تم بھی کھانا کھا لو. اس نے کہا میرا تو روزہ ہے. فرمایا کہ یہ گرمی، دھوپ، لو اور دن کوئی ایسا نہیں کہ خاص اس دن کے روزے کی فضیلت حدیث میں آئی ہو، تم نے ایسی دھوپ میں کیوں روزہ رکھا؟ تو اس نے کہا میں تو اپنے ایام خالیہ کو کام میں لا رہا ہوں. ایام خالیہ کیا؟ وہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کہا کہ آج میرے ذمہ کوئی کام نہیں تھا محنت کا، میں نے سوچا خالی کیوں گزاروں اس دن کو، روزہ رکھ لوں. ہمیں تو کبھی خیال آتا نہیں کہ ہمیں کوئی کام نہیں، خالی دن کیوں گزارے، روزہ رکھ لیں. اس کو خیال تھا، روزہ رکھ لیا. بہت اچھا لگا. اس نے فرمایا کہ اچھا ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذبح کریں گے تمہیں بھی گوشت دیں گے. اس نے کہا صاحب یہ بکریاں میری ملکیت نہیں، میں تو چرواہا ہوں، مالک کے بغیر اجازت کے کیسے دے دوں؟ تو نے اس کو اندر سے ٹٹولنے کے لیے فرمایا بکریاں کیا روز گنی تھوڑی جاتی ہیں، مالک یہاں بیٹھا ہوا تھوڑا ہی ہے، ایک بکری کو تو بھیڑیا بھی لے جاتا ہے، کھوئی بھی جاتی ہے. اس نے بڑی حیرت سے دیکھا ان کی طرف، فائن اللہ، تو اللہ کہاں؟ یعنی اگر اپنے مالک کے سامنے میں نے یہ کہہ بھی دیا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو موجود ہے. یہ استحصال کی کیفیت جو بکری چرانے والوں میں، جنگل کے رہنے والوں میں ہوتی تھی، آج ہمارے یہاں علماء میں مفقود ہے نہیں. باتیں لگیں گی تو کڑوی کڑوی، لیکن بھائی میں تو اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں، آپ حضرات کے تجربے کی نہیں کہہ رہا. جو میرا حال ہے وہ یہ ہے. اس واسطے علم سے نفع پہنچنے کی صورت یہی ہے کہ اس علم پر یقین ہو، اعتماد ہو، حق تعالیٰ کی تاثیرات پر یقین ہو، اور ہر کام میں مقصود رضا حق تعالیٰ ہو. رضا حق تعالیٰ مقصود ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. چاہے مال دولت ملے یا نہ ملے، دنیا کی عزت ملے یا نہ ملے. عزت کیا؟ ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا. عزت تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے لیے. کیا معنی عزت کے؟ عزت کے معنی حق تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا، ذلت کے معنی حق تعالیٰ کے یہاں سے مردود ہو جانا. بس آج ہم نے عزت کے معنی کچھ اور سمجھ لیے. کانپور میں رکشا میں جا رہا، چوراہے پر کو گزر ہوا تو وہاں جو سپاہی کھڑا تھا، رکشا والے نے اس کا آواز